MT मीडिया ओडिशा को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर दबाएं। مولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم من سن سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل عليها أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدر محترم، اسٹیج پر رونق افروز علماء کرام، حفاظ اعظام اور میرے بزرگوں، بھائیوں، جوانوں، عزیز بچوں، پردے میں بیٹھی میری مائیں اور بہنیں، آج آپ کے یہاں پر جناب عنایت اللہ صاحب کے مکان پر ایک ایصال ثواب و جلسہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عنوان پر محفل سجائی گئی ہے، جس میں خطاب کرنے کے لیے ہندوستان کے مشہور و معروف عالم ربانی، جانشین امیر شریعت اول و ثانی، طوطی ہند، امام العیدین، فضیلت الشیخ حضرت علامہ مولانا مفتی وقاری سید نقیب الامین صاحب برقی قاسمی، محتمم و شیخ الحدیث جامعہ اسلامیہ مرکز العلوم سونگڑا، اسی طرح ہم سب کے مربی و کرم فرما حضرت علامہ مولانا قاری محمد علی صاحب مدد اللہ علی، اور اسی طرح حضرت مولانا عبد الرحمن صاحب امام و خطیب جامع مسجد بھونیشور ڈمڈما، وہ بھی تشریف لا رہے ہیں، اور اسی طرح حضرت علامہ مولانا مربی مکرم مولانا ابو سفیان صاحب دامت برکاتہم بھی تشریف لا چکے ہیں۔ اسی لیے میں آپ حضرات کا زیادہ وقت نہیں لوں گا، کیونکہ بڑے بڑے علماء کرام یہاں پر تشریف فرما ہے، ان کا اصل خطاب ہونا ہے۔ جو حضرات ادھر ادھر منتشر ہیں، میں ان کو مجلس میں جوڑنے کے لیے بیٹھ گیا ہوں، اس لیے کہ یہ مجلس کے آداب کے خلاف ہے، اور یہ سونگڑے والوں کی روایت آج نہیں، روز اول سے جب سے حضرت مولانا سید محمد اسماعیل صاحب اور ان کے حقیقی جانشین شاگرد حضرت علامہ مولانا مفتی وقاری سید سراج الساجدین صاحب کے روز زمانے سے ایک محفل اور دینی محفل کا لگنا، یہ ہمارے اکابرین کا دین ہے الحمدللہ۔ یہ ادھر سے ہندوستان کا جو نقشہ بنا ہوا ہے، میں چاہوں گا کہ جو حضرات ادھر ادھر منتشر ہیں وہ جلسہ گاہ میں تشریف لے آئیں، تاکہ یہ موقع کبھی کبھی آتے ہیں۔ میرے دوست بزرگ جوانوں، اصل بات میں آپ حضرات کے سامنے دو تین باتیں رکھوں گا، اس امید پر کہ اللہ تعالیٰ سب سے پہلے مجھے عمل کی توفیق عطا فرمائے، پھر آپ حضرات کو بھی اللہ عمل کی دولت سے سرفراز فرمائے۔ تو جو حضرات ادھر ادھر منتشر ہیں، پھر سے کہوں گا وہ مجلس کے اندر تشریف لے آئیں۔ تو میرے دوست بزرگ جوانوں، یہ جلسہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عنوان سے ہے، وہیں پر ایصال ثواب کے عنوان سے بھی ہے۔ تو میرے بھائی، سب سے پہلے تو اللہ کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایمان والا بنایا اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا۔ اگر آپ نہ ہوتے، یہ زمین ہوتی، نہ آسمان ہوتے، نہ چاند سورج ستارے ہوتے، کوئی چیز شجر حجر درخت کوئی چیز نہیں ہوتی، یہ آپ صلی اللہ
علیہ وسلم کے صدقے میں یہ پوری کائنات کو اللہ نے سجایا سنوارا ہے، اسی کا صدقہ ہے جو آج ہم یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں، دین کی باتیں سن رہے ہیں، صحابہ کی قربانی کو ابھی آپ سن رہے تھے۔ اللہ اکبر، اللہ کے نبی سرور کونین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دنیا میں آنا، آپ کا مبعوث ہونا، پوری دنیا پر اللہ نے احسان کر دیا ہے۔ میرے بھائی اگر آپ نہ ہوتے، یہ ظلم زیادتی، یہ میرے دوست بزرگوں کفر و شرک جو پھیلے ہوئے تھے، آپ کی آمد کی برکت سے، آپ کے آنے کے برکت سے ہر چیز کو اللہ نے فراوانی عطا فرمائی، ہر چیز منور ہونے لگے۔ میرے بھائی اللہ نے قرآن میں کہا افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت والى السماء كيف رفعت والى الجبال كيف نصبت والى الارض كيف سطحت۔ اللہ نے زمین بنائے، آسمان بنائے، چاند سورج درخت شجر حجر ساری چیزوں کو اللہ نے بنایا، جانور کو بنایا، سمندر کو بنایا، پہاڑ کو بنایا۔ اللہ نے احسان نہیں کیا، لیکن اللہ نے اپنے حبیب سرور کونین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا میں مبعوث فرما کر اللہ نے پوری کائنات پر احسان کر دیا۔ خود قرآن کہتا ہے لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے کہ اللہ کے نبی کو دنیا میں مبعوث فرما کر پوری کائنات پر ذرے ذرے پر اللہ نے احسان کر دیا، زمین پر کر دیا، آسمانوں پر کر دیا، انسانوں پر کر دیا۔ میرے دوستو ساری مخلوقات پر اللہ نے احسان کیا ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو پوری کائنات کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ قرآن خود کہتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَا إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ۔ اللہ کے نبی کو پوری کائنات کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ میرے بھائی دنیا میں دیکھو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جان دینے والے، آپ پر قربان ہونے والے صحابہ کی تاریخ کو اٹھا کر دیکھو، صحابہ کے واقعات کو پڑھ کر دیکھو، تمہارے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے۔ میرے بھائی تمہاری پیر سے زمین نکل جائیں گے، ایسی ایسی قربانی صحابہ نے پیش کیا ہے۔ آج ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم گھر بیٹھے ہیں، ہم نے سمجھا جمعہ کی نماز پڑھ لیا، عید کی نماز پڑھ لیا، ہم نے اپنے سروں پر ٹوپی لگا لیا، داڑھی رکھ لیا، سفید لباس پہن لیا، ہم نے محمد کے امتی ہونے کا حق ادا کر دیا۔ میرے بھائی ایک روایت میں ہے حضرت حنظلہ رضی اللہ عنہ صاحب گھر سے تشریف لے آ رہے تھے اور یہ آواز لگا رہے تھے حنظلہ منافق ہو گیا، حنظلہ منافق ہو گیا۔ وہ سامنے سے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ آ رہے تھے اور وہ سنے کہ حنظلہ یہ کہہ رہے تھے کہ ابو بکر حنظلہ منافق ہو گیا۔ میرے بھائی ابو بکر نے کہا کیا بات ہے میرے دوست، تم منافق ہو گئی، رٹ کیوں لگا رہے ہو؟ فرمایا کہ مجھے ایسا لگتا ہے جب میں آپ کی مجلس میں رہتا ہوں، جب میں آپ کی مجلس میں بیٹھتا ہوں، آپ کی باتوں کو سنتا ہوں، اللہ اس کے رسول کی باتوں کو سنتا ہوں، ایسا لگتا ہے میرے دل کے اندر ایمان محفوظ ہے۔ جب میں آپ کی مجلس سے اٹھتا ہوں، گھر جاتا ہوں، بیوی بچوں کی محبت میں ملوث ہوتا ہوں، ایسا لگتا ہے میرے دل سے ایمان نکل چکا ہے۔ حضرت ابو بکر نے کہا بالکل آپ نے صحیح کہا، چلو کائنات کے امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاتے ہیں۔ دونوں صحابی آپ کے پاس پہنچتے ہیں، کہا کہ دیکھو یا رسول اللہ، فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ، ہمارے ماں باپ آپ پر قربان ہو یا رسول اللہ، جب آپ کی مجلس میں ہم رہتے ہیں ایسا لگتا ہے ہمارے پاس ایمان موجود ہے، جب ہم گھر جاتے ہیں لگتا ہے ایمان ہمارے دل سے نکل گیا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اے لوگو سنو، یہی ہے ایمان کی حقیقت، جب آپ اللہ اللہ کہتے رہیں گے،
آپ جب دین پہ راستے پر جم کر رہیں گے تو لگے گا تم ایمان والے ہو. جب دین کے راستے سے دور ہوگے، کلمے سے دور ہوگے، نماز سے دور ہوگے، قرآن سے دور ہوگے، میرے بھائی کہیں ایسا نہ ہو تم گمراہی کے راستے میں چلے جاؤ گے. میرے بھائی آج تو ہفتہ نہیں، مہینہ نہیں، سالوں سال گزر جاتے ہیں، نہ نماز کی توفیق ہوتی ہے، نہ قرآن کی توفیق ہوتی ہے، نہ اپنے باپ کے قبر میں کھڑا ہو کر فاتحہ پڑھنے کی توفیق ہوتی ہے. بس کہتا ہے میں ابا کے لیے قرآن خوانی کرا دیا، میں نے ابا کا حق ادا کر دیا، میں نے قرآن خوانی کرا دیا، اپنی ماں کا حق ادا کر دیا. جا ان ماں سے پوچھ ان ماؤں نے تیرے لیے کیسی قربانی پیش کیا ہے. جا ان باپ سے پوچھ تیرے لیے انہوں نے کیسے پسینے بہائے ہیں، کیسے خون بہایا ہے، کیسی مشقتیں کی ہے. تو میرے بھائی اللہ کے نبی کے جو بھی طریقے کو اپنایا ہے، قرآن کہتا ہے قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ. اللہ کا نبی، اللہ کا قرآن کہتا ہے اگر تم نبی کی اتباع کرو گے، نبی کے راستے کو اپناؤ گے، صحابہ کے طرز و انداز پر زندگی کو گزارو گے، یاد رکھو آج تو بھائی کو ماننے کو تیار نہیں، پڑوسی کو ماننے کو تیار نہیں، پڑوسی کے حق کو ادا کرنے کو تیار نہیں، کوئی کسی کو ماننے کو تیار نہیں ہے. ہر آدمی کہتا ہے میں 20 مار خان ہوں. یاد رکھنا دنیا میں تم ذرہ برابر اس کے حق لے سکتے ہو، دنیا میں تم اس کے لیے ہر چیز کر سکتے ہو، قبر میں جاؤ گے، آخرت میں جاؤ گے، اگر آپ نے حقوق العباد کو پامال کیا ہے کل اللہ رب ذوالجلال آپ کو قبر کے اندر سے ہی آپ کا حساب و کتاب شروع ہو جائے گا. میرے بھائی قربان جائیے میرے اور آپ کے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس امت کے لیے آپ نے رات کو رویا، اس امت کے لیے آپ نے مصلی کو تر کر دیا، اس امت کے لیے اپنے داڑھی مبارک کو خون سے تر بدر کر دیا، اس امت کے لیے آپ نے کون سی ایسی تکلیف کو برداشت نہیں کیا. آج محمد کا امتی کہتا ہے، اپنے آپ کو محمدی کہتا ہے، اپنے آپ کو محمد کا امتی کہلاتا ہے، لیکن یاد رکھو نہ ہمارے زندگی کے اندر نبی کی کوئی سیرت موجود ہے، نہ نبی کا طریقہ موجود ہے، نہ نبی کا اسوہ حسنہ موجود ہے. میرے بھائی صرف نام کے مسلمان رہ گئے ہیں. میرے مصطفیٰ کا ہم سر نہ ہوا نہ ہے نہ ہوگا، میرے مصطفیٰ کا ہم سر نہ ہوا نہ ہے نہ ہوگا، کوئی آپ جیسا رہبر نہ ہوا نہ ہے نہ ہوگا، کوئی آپ جیسا رہبر نہ ہوا نہ ہے نہ ہوگا. وہ حبیب ہے خدا کے، وہ طبیب دو جہاں کے، وہ حبیب ہے خدا کے، وہ طبیب ہے جہاں کے، کہ میرے نبی سا بہتر نہ ہوا نہ ہے نہ ہوگا، میرے مصطفیٰ کا ہم سر نہ ہوا نہ ہے نہ ہوگا، کوئی آپ جیسا رہبر نہ ہوا نہ ہے نہ ہوگا. یہی بول سدرا والے تو جہاں ہم چھان ڈالے، یہی بول سدرا والے تو جہاں ہم چھان ڈالے، کوئی آپ سا پیمبر نہ ہوا نہ ہے نہ ہوگا، کوئی آپ سا پیمبر نہ ہوا نہ ہے نہ ہوگا. میرے مصطفیٰ کا ہم سر نہ ہوا نہ ہے نہ ہوگا، کوئی آپ جیسا رہبر
نہ ہوا نہ ہے نہ ہوگا۔ تو میرے دوست بزرگ جوانوں، اللہ کے نبی کے طریقے کو کوئی بھی اپنایا ہے وہ دنیا میں کامیاب، آخرت میں بھی کامیاب ہوا ہے۔ اللہ کے نبی کا طریقہ میرے بھائی صحابہ نے اپنایا، صحابہ نے اپنایا، تبع تابعین نے اپنایا، اولیاء کرام نے اپنایا، علماء نے اپنایا۔ میرے دوستو جاؤ ان کی زندگی کو دیکھو، اللہ نے خوشحالی رکھی ہے، اللہ نے فراوانی رکھی ہے۔ آج کہتا ہے مولوی صاحب پریشان ہو، آج کہتا ہے مولوی صاحب روزی میں برکت نہیں ہے، مولوی صاحب تعویذ دے دیجئے، گھروں میں لڑائی جھگڑے ہو رہے ہیں۔ مولوی صاحب ارے بھائی میرا بھائی سن، تو نے قرآن تو نے اپنے گھروں کو قبرستان بنا کر رکھا ہے، بتا تیرے گھر میں صبح سے قرآن کی تلاوت ہوتی ہے کہ نہیں؟ بتا تیرے گھر کے اندر صبح کی نماز پڑھی جاتی ہے کہ نہیں؟ جا دیکھ کر دیکھ، پڑھ کر دیکھ، قرآن پڑھ کر دیکھ، اللہ تیرے گھروں میں روزی برقرار کر دے گا، اللہ تیرے قدموں میں روزی کو لا کر رکھ دے گا۔ آج قرآن نہیں، آج قرآن پاک کی تلاوت نہیں، آج اللہ کا دین نہیں، آج قرآن پاک ہماری زندگی میں نہیں۔ میرے بھائی افسوس کی بات ہے، آج مسلمان کہتا ہے مجھ سے بڑا جانکار کوئی نہیں ہے، مجھ سے بڑا میرے دوست بزرگوں مجھ سے بڑا کامیاب کوئی نہیں ہے۔ میرے بھائی جب تمہاری میری آنکھ بند ہوگی تب پتہ چلے گا، جب روح نکالی جائے گی۔ اللہ کے نبی حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی ہیں حضرت جابر رضی اللہ عنہ، وہ روایت کرتے ہیں ثلاث من کن فیہ یسر اللہ حتفہ وادخلہ جنتہ رفق بالضعیف وشفقۃ علی الوالدین واحسان الی المملوک۔ اللہ کے نبی کی حدیث کا تذکرہ کر رہے ہیں، ذکر فرما رہے ہیں، فرمایا اگر تمہاری زندگی میں یہ تین عمل کر لوگے اللہ تبارک و تعالی تمہاری موت کی سختی کو آسان کر دیں گے۔ میرے بھائی میں بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ کے نبی بھی آسانی والی موت کے لیے دعا کرتے تھے، اللہم اعنی علی سکرات الموت، اللہم اعنی علی غمرات الموت، کہتے تھے اے اللہ مجھے موت کی سختی سے آسان فرمانا، اے اللہ موت کی سختی سے مجھے آسان فرمانا، روح کے نکلنے میں آسان فرمانا۔ تم سمجھتے ہو روح آسان سے نکل جائے گی؟ یاد رکھو میرے دوست بزرگوں، روح کا نکلنا کتنی تکلیف ہوتی ہے وہ تو میت ہی جان سکتی ہے، وہ تو اسی کو معلوم ہوگا جو اس دنیا سے گیا ہے۔ میرے بھائی قبر کے اندر جاؤ گے تمہارا کیا حشر و حساب ہوگا تمہیں پتہ بھی ہے۔ اللہ نے قرآن میں کہا فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ إِنِّي ظَنَنتُ أَنِّي مُلَاقٍ حِسَابِيَهْ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ فِي جَنَّةٍ عَالِيَةٍ قُطُوفُهَا دَانِيَةٌ۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے بڑا حساب و کتاب سخت ہونے والا ہے۔ اللہ کہے گا جا تیرے نامہ اعمال کو وہ لے کر گھومے گا، ہاں مقرؤ کتابیہ یہ لے کر گھومے گا۔ میرے بھائی اس سے پہلے اللہ نے تمہیں زندگی عطا کیا، اللہ نے تمہیں جوانی عطا کیا، میرے بھائی اللہ نے تمہیں رزق عطا کیا۔ میرے بھائی جانتے ہو اللہ کب ناراض ہوتا ہے؟ کیا تم سمجھتے ہو روزی کا دروازہ بند ہوا اللہ ناراض ہو گیا؟ گھر میں 2 دن کا فاقہ ہے اللہ ناراض ہو گیا؟ یاد رکھو مسلمانوں، اللہ جب ناراض ہوتا ہے سجدے کی دولت کو چھین لیتا ہے۔ اللہ روزی کو بند نہیں کرتا، وہ تو جانور کو بھی کھلاتا ہے، وہ تو غیر ایمان والوں کو بھی کھلاتا ہے۔ افسوس کی بات ہے آج ایمان والا ایمان والے پر محنت کرتا ہے، ہونا تو یوں چاہیے تھا ایک ایمان والا غیر پر محنت کرتا، لیکن افسوس کی بات ہے جب تبلیغی جماعت کے بھائی آتے ہیں ہم اندر چلے جاتے ہیں، کہاں دیکھو وہ آ گئے لے کر جانے والے۔ میرے بھائی آج تو تکلیف ہوتی ہے، علماء کی مجلس لگتی ہے، بلاوا آتا ہے، اے لوگو ادھر ادھر نہ پھرو، آؤ رسول اللہ کی مجلس میں بیٹھ جاؤ، دین کی محفل میں بیٹھ جاؤ، اللہ اس کے رسول کا تذکرہ ہو رہا ہے۔ کوئی ماننے کو تیار نہیں، کوئی سمجھنے کو تیار نہیں۔ میرے بھائی دین گناہ بٹا کر جاتا ہو لے کر چلے جانا، دل کے دروازے دل کے کانوں سے سن کر عمل کرتے چلے جانا۔ میرا یقین ہے اگر تم عمل کر لوگے اللہ بہت سی چیزوں سے آپ کو محفوظ کر دے گا۔ میرے بھائی
سب سے پہلی بات یہ ہے میرے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، آپ نے فرمایا 3 گناہ ایسے ہیں جس کے کرنے پر اللہ دنیا میں سزا عطا فرمائے گا، پھر آخرت میں تو اس کو ہونا ہی ہونا ہے۔ سب سے پہلا آپ نے ارشاد فرمایا حقوق الوالدین، جو اپنے ماں باپ کے حقوق کو ادا نہیں کرتا ہے، کہا کہ جو ماں باپ کا نافرمان ہے وہ سن لے دنیا کے اندر اللہ اس کو ذلیل کرے گا، اللہ اس کو سزا میں مستحق کرے گا، پھر آخرت میں ہونا ہی ہونا ہے۔ آج دنیا کا حال دیکھ لیجئے، آج معاشرے کا حال دیکھ لیجئے، کوئی کسی کو ماننے کو تیار نہیں ہے، بھائی بھائی سے تو نہیں پڑھتا الگ بات ہے، باپ بیٹے کا نہیں پڑھ رہا ہے، ماں بیٹے کا نہیں پڑھ رہا ہے، ماں باپ کے ساتھ میرے دوست بزرگوں ایسی اذیتیں پہنچاتے ہیں، وہ کہتے ہیں اماں تم کیا سمجھتی ہو، ابا تم کیا جانتے ہو، میرے بھائی یاد رکھو جو ماں 9 مہینہ پیٹ میں رکھ کر تجھے ہر تکلیف کو برداشت کر کے جنم دیا، تو پیشاب میں پڑا رہتا تھا، تجھے رات کا نیند حرام کر کے تیرے بستر کو بدلا کرتی ہے، تو جب گھر سے نکل کر جاتا ہے تیری ماں آنچل اٹھا کر دعا دیتی ہے، کہتی ہے اے اللہ میرا لال گیا ہے، میرا لخت جگر گیا ہے، میرا ننھا منا گیا ہے، اے اللہ تو اس کی حفاظت کرنا، یاد رکھنا تجھے حادثے کا شکار ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی تیری ماں کی دعا کے صدقے سے 70,000 فرشتے تیری حفاظت میں لگا دیتا ہے۔ آج وہ ماں کو بھول گیا، آج وہ باپ کو بھول گیا، یاد رکھو اگر جو ماں باپ کا نافرمان ہے سن لو تو زندگی تو گزار سکتے ہو، محل تو بنا سکتے ہو، گاڑیاں تو چڑھ سکتے ہو، بلڈنگوں پر بلڈنگیں بنا سکتے ہو، زمین پر زمین لے سکتے ہو، لیکن یاد رکھو اللہ چین کی نیند تمہیں نہیں دے گا، سکون کی نیند نہیں سو پاؤ گے، کیوں کہ تمہارے باپ ناراض ہے، تمہاری ماں ناراض ہے، تم باپ کو ناراض کر کے ماں کو ناراض کر کے مصلی بچھا کر راتوں کو نفلیں پڑھتے رہو، تم مصلی بچھا کر نفلیں پڑھتے رہو، دن بھر کے اندر روزہ رکھتے رہو، اگر ماں ناراض ہے باپ ناراض ہے علماء موجود ہیں پوچھ لیجئے تمہاری کوئی قابل قبول نہیں ہے، اگر باپ راضی ہے ماں راضی ہے تو جھوپڑی کے اندر زندگی گزار رہا ہے تو قابل مبارکباد ہے، تو قابل تحسین ہے، قابل تعریف ہے، تیری جھوپڑی پر ناز کرنی چاہیے، تیری زندگی پر ناز کرنی چاہیے۔ اگر تو ماں باپ سے ناراض ہو کر محلوں میں زندگی گزار رہا ہے ایسی زندگی پر لعنت ہے، لعنت ہے، لعنت ہے، ایسی آگ دولت پر آگ لگ جانی چاہیے جو ماں باپ کو ناراض کر کے زندگی گزار رہے ہو۔ میرے بھائی پھر جب ماں باپ وفات ہوتے ہیں قرآن خوانی کرا کر ان کے حق ادا کرنے آئے ہو، نہیں میرے دوستو ان کے زندگی میں جاؤ ان سے پوچھو جن کے ماں دنیا میں نہیں ہے، جاؤ ان سے پوچھو دنیا میں جن کے باپ نہیں ہے، ماں کی قدر کیا ہوتی ہے، باپ کا قدر کیا ہوتا ہے۔ میرے بھائی آج تم ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ نہیں کرتے ہو، نبی کا فرمان سنتے چلے جانا، اگر ماں ناراض ہے باپ ناراض ہے پوری زندگی تم سکون کی نیند نہیں سو سکو گے، وہ تو ہے ہی ہے، لیکن اللہ کے نبی کا فرمان سن لو دنیا میں تجھے سزا مل کر ہی رہے گی۔ یاد رکھو ماں باپ اگر راضی تو اللہ راضی ہے، ماں باپ ناراض اللہ بھی ناراض ہے، حج کرتے رہو عمرہ کرتے رہو کوئی فائدہ نہیں ہے، ہاں اگر ماں باپ کو راضی کر کے تو جھونپڑی میں رہ کر اللہ کی عبادت کرتا ہے قابل مبارک بات ہے۔ اس لیے اپنے ماں باپ کی خدمت کرو، اپنے ماں باپ کا احترام کرو، اپنے ماں باپ کو اپنے سروں کا تاج بناؤ، یاد رکھو ماں باپ راضی ہیں تو اللہ بھی راضی ہو جائیں گے، تمہارے کام بھی آسان ہو جائیں گے۔ اگر ماں ناراض ہے تو یاد رکھو پوری دنیا تم سے کوئی وفائی کرے کوئی فائدہ نہیں ہے، ماں کو راضی کر لو، پوری دنیا ناراض ہے اللہ راضی ہو جائے گا۔ میرے بھائی اللہ کے نبی کا فرمان ہے جو ماں باپ کے حقوق کو پامال کرتا ہے دنیا میں سزا مل کر رہے گی، آخرت میں ملنا ہی ملنا ہے۔ میرے بھائی دوسری بات آپ نے ارشاد فرمایا جو ظلم کرتا ہے پہلا کام ماں باپ کا نافرمان دنیا میں سزا ملے گی، دوسرا وہ جو ظلم کرتا ہے، آج تو ظلم کرنے والوں کی حدود بڑھ چکی ہے، ظلم کرنے والوں کی صرف ہم سمجھتے ہیں کسی کو قتل کر دینا یہ ظلم ہے، کسی کو مار دینا یہ ظلم ہے۔ میرے بھائی سب سے
زیادہ جو ظلم آج پہنچا رہے ہیں وہ اس زبان سے پہنچا رہے ہیں. کسی کو گالم گلوچ کر دیا, کسی کی غیبت کر دیا, کسی کی چغلی کر دیا, کسی کا گھر اجاڑ دیا, کسی پڑوسی کو پڑوسی سے لڑا دیا. میرے بھائی آج ظلم بڑھتے جا رہا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الظلم ظلم یوم القیامہ, ظلم کرنے والا قیامت کے دن اندھیروں میں ہوگا. آج میرے بھائی کون ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا جو ظلم کرتا ہے دنیا میں سزا مل کر رہے گی, آخرت میں ملنا ہی ملنا ہے. تیسری بات آپ نے فرمایا حرام سے بچ جاؤ. جو حرام کا مرتکب ہوتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ دنیا میں اسے سزا مل کر رہے گی. ایک روایت ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی. میرے بھائی آپ روایت کرتے ہیں, کہا کہ اتق المحارم تکن اعبد الناس. فرمایا کہ اگر حرام سے بچ جا ابو ہریرہ, اللہ تجھے تقوی والی زندگی نصیب کریں گے. آج دیکھ لیجئے کھانے میں حرام, پینے میں حرام, سونے میں حرام, جاگنے میں حرام, بات میں حرام, ساری چیزوں میں, سونے میں حرام, ہر چیز میں حرام کاری گھس گئی. آج کہاں سے روزی ملے گی؟ کہاں سے آپ کو میرے دوست بزرگوں آپ کے گھروں میں برکت ہوں گے؟ میرے بھائی اگر وہ حرام, اچھا دوست بزرگوں اتنا تو یہاں تک آ گئے کہ جب حرام کماتے ہیں یہ سوچتے نہیں میں اس حرام کے پیسے کو لاؤں گا, میرے ہی اولاد کھائیں گے, میرے ہی بچے کھائیں گے. جب وہ بچوں کے پیٹ میں جائے گا وہ حرام سے وہ بچے پڑھنے والے یا تمہارے وفادار ہوں گے یا تمہارے فرما بردار ہوں گے؟ ذرا سوچو تو صحیح. حرام کمانے والوں یہاں تک کہ بچوں کا قسم کھا لیتے ہیں. مولوی صاحب میں بچوں کا قسم کھاتا ہوں. یہ آج میرے بھائی تجارت میں سب سے زیادہ حرام کاری اتنا زیادہ ہو چکا ہے کوئی ماننے کو تیار نہیں. صرف پیسہ چاہیے, صرف پیسہ چاہیے, صرف دولت چاہیے, چاہے وہ حرام کا ہو یا حلال کا ہو, کوئی بھی ہو, ناپاک ہو پاک ہو, کوئی میرے دوست بزرگوں اس کی پرواہ نہیں کرتا. بچے کی قسم کھا لیتا ہے, کہا مولوی صاحب میرے بچے کی قسم ہے فلاں چیز اتنا کی ہے, میں آپ کو اتنے میں بیچ رہا ہوں. قرآن جس کی تعریف کرتا ہے ایسے تجارت کرنے والوں کا جو دین پر رہ کر, شریعت پر رہ کر, نبی کے طریقے میں رہ کر, صحابہ کے طریقے میں رہ کر ان کا قرآن تعریف کرتا ہے. رجال لا تلہیہم تجارہ ولا بیع عن ذکر اللہ وإقام الصلاة وإیتاء الزکاة یخافون یوما تتقلب فیہ القلوب والابصار. اللہ کا قرآن تعریف کرتا ہے ایسے تجارت کرنے والوں کا جو تجارت میں نماز کے ساتھ ہو, زکوٰۃ کے ساتھ ہو, اللہ کے ذکر کے ساتھ ہو, امانت داری کے ساتھ ہو, حقوق کے ساتھ ہو. ورنہ ایسا نہیں کسی کا حق مار دیا, حقوق العباد کو پامال کر دیا. میرے بھائی حقوق اللہ کو اللہ چاہیں گے معاف کر دیں گے, لیکن حقوق العباد کو کبھی نہیں جب تک کہ وہ بندہ تمہیں نہ معاف کر دے. میرے بھائی ان تین گناہوں سے بچنے کی کوشش کریں. یاد رکھیں اگر اچھی زندگی گزارنا چاہتے ہیں صحابہ کے طرز و انداز پر ہمیں زندگی گزارنا ہوگا. میرے بھائی اور ہے اس دنیا میں, ہر ایک آیا ہے, ہر ایک کو جانا ہے. ابھی آپ نے 3 دن پہلے 4 دن پہلے عیدگاہ کے اندر آپ نے ایک جنازے کی نماز ادا کی ہے. میرے بھائی کیا آپ نے کبھی سوچا تھا, کیا آپ نے کبھی پڑھا تھا, کیا آپ نے کبھی دیکھا تھا عیدگاہ کے اندر اتنے مجمع میں خوشی کے ماحول میں جنازے کی نماز؟ اللہ مرحومہ کی مغفرت فرمائے. میں آپ کو بتاؤں رات میں انہوں نے معصوم بچے 2 سال 2.5 سال کے بچے روتے روتے جب ماں کی وفات ہو چکی تھی اس وقت چادر کو اٹھا کر کے لپیٹ کر سو جاتے ہیں. میرے بھائی موت یہ نہیں دیکھتی ہے کسی کے بچے کو لے جانے سے اس کے ماں کا کیا بنے گا, موت یہ نہیں دیکھتی ہے کسی کے ماں کو لے جانے سے اس بچے کا کیا ہوگا, موت یہ نہیں دیکھتی ہے بوڑھے کو لے جانے سے جوان کا کیا بنے گا, موت یہ نہیں دیکھتی ہے کسی کے جوان کو لے جانے سے اس کے ماں کے کلیجے کا کیا ہوگا. نہیں, موت اٹل ہے, موت آ کر رہے گی. پہاڑ کے اس پار رہو, سمندر کے تہ میں رہو. 4 دن پہلے آپ نے یہ بھی سنا ہے جو جہاز کے اندر پیسہ خرچ کر کے جا کے موت ہوتی ہے, اللہ نے جس کی جہاں موت لکھی ہے چاہے وہ کہیں بھی ہو موت آ کر ہی رہے گی. موت حق ہے,
موت اٹل ہے، مرنا سب کو ہے میرے بھائی، لیکن عقل مند انسان وہ ہے جو اپنی زندگی کو کامیاب کر کے دنیا سے جائے گا، جس کے جانے پر لوگ رشک کریں گے ہائے کاش کتنا اچھا انسان تھا، کتنا اخلاق والا انسان تھا، اس کا کردار اچھا تھا، کریکٹر اچھا تھا، اس کی بات اچھی تھی، اس کا اخلاص اچھا تھا، اس کی ہر چیز اچھی تھی میرے بھائی۔ جب جائے گا دنیا سے ہر لوگ اس کے جنازے میں رشک کریں گے، ہر لوگ جنازہ پڑھنے گھڑی کہیں گے اے اللہ اس کی مغفرت فرما دینا، ورنہ اگر تیرا اعمال اچھا نہیں ہے، تیرا کردار اچھا نہیں ہے، تیری اخلاق اچھے نہیں ہے، یاد رکھنا مرنے کے بعد ہی لوگ کہیں گے اچھا ہوا مر گیا، لوگوں پر ظلم کرتا تھا، دھرتی کا بوجھ بنا بیٹھا تھا۔ میرے بھائی جاؤ دیکھو قبرستان میں کتنے آرام کر رہے ہیں، کون یاد کرتا ہے کس کو؟ وہی لوگوں کو آج یاد کیا جاتا ہے جن کا تعلق مدارس سے تھا، جن کا تعلق مساجد سے تھا، جن کا تعلق علماء سے تھا، جن کا تعلق نبی کے طریقے سے تھا، سنت و شریعت سے تھا، صحابہ کے طرز و انداز میں زندگی گزار رہے تھے۔ آج نہیں قیامت تک لوگ یاد کرتے رہیں گے۔ ایسے لوگوں کو کون بھلا سکتا ہے؟ مولانا سید اسماعیل کو کون بھلا سکتا ہے؟ مولانا سراج الساجدین کو نہیں بھلا سکتے۔ ایسے لوگ دنیا میں ایسے کام کر کے گئے ہیں، نہیں بھلا سکتے۔ آپ بھی بن سکتے ہو، نیک بن سکتے ہو، ہر آدمی اللہ کا ہو سکتا ہے۔ قرآن کہتا ہے اگر تم پابندی سے قرآن کی تلاوت کرو گے میں تمہیں اپنا مقرب بندہ بنا لوں گا، میں تمہیں اپنا بندہ بنا لوں گا۔ جب تم خدا کے ہو جاؤ گے دنیا تمہیں کوئی ضرورت نہیں ہے، دنیا تمہارے قدموں میں آئے گی، دنیا تمہارے پیچھے آئے گی میرے بھائی۔ اس لیے اپنی زندگی کو بدلنے کی کوشش کریں، اپنی زندگی کو تبدیل کرنے کی کوشش کریں اور پابندی سے نماز پڑھنے کی کوشش کریں میرے بھائی۔ دنیا میں کوئی نہیں ہے، کون بھائی، کون باپ، کون بیٹا، کوئی نہیں ہے۔ میں کہتا ہوں تم اپنے اللہ کو اپنا ساتھی بنا لو، اپنے اللہ کو رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو، دنیا تمہارا کچھ نہیں کر سکتا۔ آج دنیا ہے ختم ہو جائے گا۔ قرآن کہتا ہے وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الغرور، یہ دنیا دھوکے کا گھر ہے جو ہمیں اور آپ کو دھوکے میں رکھا ہے، ہمیشہ دنیا سے ختم ہونے والی ہے۔ یہ دنیا کون ہے، کون آیا ہے، کون رہے گا؟ اس لیے اپنی زندگی کی فکر کریں، اللہ تعالیٰ سے دعا کریں اللہ تعالیٰ ہم جتنی بات سنے ہیں سنیں گے مجھ کو بھی آپ کو بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہمیں عزت کی زندگی، عزت کی روزی، عزت کی موت نصیب فرمائے، ذلت کی روزی، ذلت کی زندگی، ذلت کی موت سے حفاظت فرمائے۔ جس دور میں نازاں تھی دنیا اب ہم وہ زمانہ بھول گئے، جس دور میں نازاں تھی دنیا اب ہم وہ زمانہ بھول گئے، اوروں کو جگانا یاد رہا خود ہوش میں آنا بھول گئے، اوروں کو جگانا یاد رہا خود ہوش میں آنا بھول گئے، منہ دیکھ لیا ہے شیشے میں پر داغ نہ دیکھا سینے میں، دل ایسا لگایا جینے میں مرنے کو مسلمان بھول گئے، دل ایسا لگایا جینے میں مرنے کو مسلمان بھول گئے۔ اذانیں اب بھی ہوتی ہے مسجد کی میناروں سے انور، اذانیں اب بھی ہوتی ہے مسجد کی میناروں سے انور، جس ضرب سے دل ہل جاتا ہے وہ ضرب لگانا بھول گئے، جس ضرب سے دل ہل جاتا ہے وہ ضرب لگانا بھول گئے، جس دور میں نازاں تھی دنیا اب ہم وہ زمانہ بھول گئے۔ تو میرے دوست بزرگ جوانوں
اللہ سے دعا کریں اللہ تعالی ہمیں ان 3 گناہ سے کم از کم بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک ماں باپ کی نافرمانی نہیں کرنی، اگر کوئی ہو گیا ہے آج کی مجلس میں ہو یا جو سن رہے ہوں، جائے ماں باپ بڑے انمول موتی ہیں، ان کے قدموں کو پکڑ لو گے کلیجہ پھٹ جائے گا، کلیجے سے لگا لے گی۔ دنیا میں ایک ہی ہستی ہے، وہ ماں ہے، وہ باپ ہے، جو کبھی تمہارے لیے غلط نہیں فیصلہ کرے گا، کبھی تمہارے لیے غلط نہیں سوچیں گے۔ جاؤ ماں باپ سے معافی مانگ لو، اور جن کے والدین دنیا میں نہیں ہیں ان کے لیے مغفرت کا اعلان کرو، ایصال ثواب کرو۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ماشاءاللہ، جزاک اللہ۔